فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خطاب کا حوالہ ولادت باسعادت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی نسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک و مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، خاص طور پر سادات کرام کی خدمت میں، اور الاخص زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بحق کے جناب سیدہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی مناسب سورہ کوثر ہی ہو سکتا ہے کہ جس کی آج کی شب میں تلاوت کی جائے، کہ جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو تسلی دی، اس لیے کہ پیغمبر اکرم مسلسل ان تانوں کو سن رہے تھے، رنجور تھے، غمزدہ تھے، ملول تھے، افسردہ تھے پیغمبر اکرم، کہ جب مشرکین مکہ انہیں ابتر کا تانا دیا کرتے تھے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے بلا عقب، بلا نشان، بلا نسل، کہ جس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ شہزادی اس دنیا میں اس سے پہلے تشریف لا چکی تھی، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ابتر ہے، بلا نسل ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بیٹیوں کو تو کسی شمار میں رکھتے ہی نہیں تھے، کوئی ان کی کاؤنٹنگ میں بیٹیاں آتی ہی نہیں تھیں۔ یہ اس زمانے کی جاہلیت کی رسم تھی کہ جس کا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مرثیہ بھی پڑھا ہے اور اس کی سخت گرفت بھی کی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قبائل تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا، لہٰذا وہاں پر یہ آیت نظر آتی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا، میدان حشر کی بات ہو رہی ہے، میدان قیامت کی، کہ کس جرم میں تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا، تمہیں کیوں قتل کر دیا گیا، یعنی ان کا مقدمہ خود پروردگار عالم لڑے گا ان بچیوں کی طرف سے، اور ان ماں باپ کے اوپر گرفت کرے گا کہ جنہوں نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو خاک کے حوالے کر دیا، زمین بوس کر دیا، جن کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس زمانے کی جو جاہلیت کی جو فضا تھی، تو اس کا اندازہ آپ کو سورہ نحل کی آیت سے بھی ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودہ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، ان کے چہروں پر تاریکی چھا جاتی تھی، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اذا بشرا، یعنی اب یہ لفظوں کا انتخاب بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو خوشخبری دی جاتی تھی، یعنی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے، ان کے چہرے تاریک پڑ جاتے تھے۔ ظل وجہہ مسودہ، اور وہ غصے کے گھونٹ پی رہے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا جائے یا اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے، ام یدسہ فی التراب، کہ اسے زندہ دفن کر کے اس کو فارغ کیا جائے، اسے جان چھڑائی جائے، یا ذلت کے ساتھ اس کو حق حیات دیا جائے۔ تو یہ اس زمانے کی فضا، اور اسی لیے مجھے یاد ہے کہ تفسیر نمونہ میں اسی آیت کے ذیل میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے پیغمبر اکرم کی بیٹی کی ولادت کا یہ واقعہ بھی لکھا، اور جناب سیدہ ہی بظاہر اس سے مراد ہیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، کہ جب ان کی ولادت کی خبر پیغمبر اکرم کو پہنچی تو پیغمبر اکرم خوش ہوئے، خوشی سے نہال ہو گئے، جس پر دیکھا کہ بعض افراد ہیں کہ جن کے چہرے اسی انداز کے ہو گئے کہ جس کا ذکر ابھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، مگر قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ تو بیٹی کے حوالے سے باپ کا رویہ ہے، یہاں پر تو باپ کا رویہ تو بڑا پازیٹیو ہے، پیغمبر اکرم تو خوش ہے، مگر بعض دوسرے افراد جو ساتھ موجود تھے انہوں نے اس کو بہت برا محسوس کیا کہ یہ کیا بیٹی کی ولادت کے موقع پر خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے ان سے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ریحانۃ اشمھا، کہ یہ تو خدا نے مجھے ایک پھول ہے جو عطا کیا ہے، جس کی خوشبو سے میں اپنے آپ کو معطر رکھوں گا، جس کی خوشبو سے میں اپنے آپ کو تر و تازہ رکھوں گا، ریحانۃ اشمھا،
وَرِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اگر تم اس کے رزق کے بارے میں پریشان ہو تو یاد رکھنا کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے پر ہے۔ تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اس جاہلیت کی رسم بد کو توڑنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا، اور اس کے بعد پھر ہم پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو بھی یقیناً پیش نظر رکھیں کہ جس میں حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کر دیا، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا، 2 بیٹیوں کو، تو یاد رکھو کہ میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 2 بیٹیوں کو اس نے پال کر بڑا کر دیا، اس کی ذمہ داری اٹھائی، تو اس کا اجر جنت سے کم ہو نہیں سکتا، اور ضامن میں ہوں، یعنی میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، میں انڈر رائٹ کرتا ہوں کہ یہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ پھر پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث یہ بھی آپ سنیے کہ جس میں حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے خوش نصیب ہونے کی علامت یہ ہے کہ شادی کے بعد اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ اگر خدا اس کو بیٹی دے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اسے یقیناً خاص ایک اپنی عطا کے لیے مستحق قرار دیا ہے، پروردگار عالم نے اس کو گویا چن لیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہتمام اس حوالے سے کیا جاتا ہے۔ پھر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود آج بھی بدقسمتی سے کہیں اور نہیں، خود مومنین کے اندر اس طرح کا رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو غیر معمولی خوشی منائی جائے گی، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو واقعی ان کے چہرے تاریک پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود اگر ان کا یہ انداز اور طور طریقہ ہے تو یقیناً وہ اپریشیبل نہیں ہے، ایڈمائریبل نہیں ہے، قابل تعریف و تحسین اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو، مگر آئیے واپس ہم اسی بات کی طرف پلٹ جائیں اور لوٹ جائیں کہ جہاں پروردگار عالم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کو ابتر ہونے کے تانے دے رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں ابتر ہیں ابتر ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے ہی کوثر دے چکے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ آتئینہ کا لفظ قرآن مجید میں بس اسی ایک جگہ پر ہے، یعنی عطا، عین توئیں اور الف اس مادے سے جو آتئینہ ہے یہ آپ کو صرف ایک جگہ پر ہی ملے گا کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، یعنی زہرا کی صورت میں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اچھا اب آپ ذرا سا اس کو لنک کریں اس آیت کے ساتھ جو سورہ ضحیٰ کی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کی دوسری تفسیریں میرے پیش نظر ہیں، مگر ان آیتوں کو اگر ہم باہم لنک کریں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، اے حبیب ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک تو واقعاً خود پیغمبر اکرم کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لہذا کہہ رہا ہے کہ اتنا عطا کرے گا آپ کا رب آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں کہ پیغمبر اکرم کو کیا ملا کہ جس کے اوپر پیغمبر اکرم راضی ہوئے، اس کا اعلان وہاں پر ہو گیا کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، عطا کر دیں گے، اور یہاں پر آیا عطا کر دیا۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اکرم کی رضا کا محور ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جناب سیدہ کے ملنے پر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ دے دیا ہے کہ جس کا گویا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا۔ اسی لیے اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ مرضی پروردگار کا مرکز ہے اور محور ہے، اور پیغمبر اکرم کا یہ جملہ اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، کہ فاطمہ اللہ راضی ہوتا ہے تیرے راضی ہونے پر اور اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضبناک ہونے پر، یعنی اگر تو راضی تو خدا راضی اور اگر تو ناراض تو پھر خدا ناراض۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ روایت ہمارے یہاں تو ہے ہی، برادران اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے، اور پھر اس پہ جن متعصب علماء نے تنقید کی اور نہیں قبول کیا تو خود محترم برادران اہل سنت ہی نے کتابوں کے اندر اس کی سند وغیرہ کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو روایت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح السند ہے، اور اس کے اسناد جو ہے وہ حسن ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہو کہ جس کو محور بنا کر یہ کہا جا سکے
کہ ان کی رضا خدا کی رضا ہے اور ان کا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا ہے، اس کی وجہ ہے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم تو ہیں ہی رضایت پروردگار کا مظہر، مگر پیغمبر چاہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کسی اور شخصیت کا بھی اس عنوان سے تعارف ہو سکے۔ تب آپ دیکھیں گے کہ ہم سورہ اگر براءت کو دیکھیں تو وہاں پروردگار عالم منافقین کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے، یا حلفون باللہ ہے کہ یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں لیرزوکم تاکہ تم کو راضی کر سکیں۔ یعنی یہ کن کو راضی کر سکیں؟ یہ صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو۔ مسلمان اس زمانے میں صحابہ کرام ہی تو تھے، تو وہ منافقین کی گرفت ہو رہی ہے کہ یہ منافقین قسم کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر سکیں، واللہ و رسولہ احق، اور اللہ اور رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو یہ آیت تو خود بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام بہت محترم ہیں، مگر محترم ہونے کے باوجود لازمی نہیں ہے کہ وہ اگر راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ یعنی ذرا غور فرمائیے گا کہ پھر سنیے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ قسم کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر سکیں۔ تو منافقین قسم کھا رہے ہیں تاکہ صحابہ کرام کو راضی کر سکیں، اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ واللہ و رسولہ احق، اور اللہ اور رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، خدا کو راضی کیا جائے، خدا کے رسول کو راضی کیا جائے۔ تو اگر ان کی رضا ان کی لازمی طور پر رضا ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رضا اور ہے، اللہ اور رسول کی رضا اور ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز تو ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے سورہ تحریم کی طرف چلیے، 66واں سورہ قرآن مجید کا، کہ جہاں ابتدا ہی میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یعنی پیغمبر اکرم کا خلق عظیم، پیغمبر اکرم کا نرم رویہ، تو ازواج رسول میں سے بعض نے اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ فلاں چیز کو اپنے اوپر بین کر لیں، آپ اس بات کی پابندی کریں کہ آپ اس شہد کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب وہ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو اس کی تفصیل آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائے گی، مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں بھی مل جائے گی، بلکہ جس کتاب کو بھی اگر آپ دیکھیں تفسیر کے اندر ذرا سی بھی اگر تفصیل موجود ہے تو یہ آپ کو مل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی اپنے حواشی کے اندر اس بات کو بیان کیا، یعنی حواشی کے ساتھ جو ان کا ترجمہ شائع ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اسی لیے میں نام نہیں لے رہا کہ کن ازواج کی بات ہو رہی ہے اور کن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تذکرہ وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، تو وہ نام تو آپ وہاں پر دیکھیے گا۔ لیکن اتنا ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی ضرورت نہیں ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے حبیب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی کسی پابندی کو آپ قبول کریں۔ یعنی بعض ازواج اگر یہ چاہتی ہیں تو آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ پر اس پابندی کو امپوز کریں اور اس چیز کو اپنے لیے بین کر دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب تک یہ مرضاتہ ازواجک، یہ مرضاتہ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے واقعی واضح طور پر یہ سمجھا دیا کہ ان کی مرضی اور ہے، خدا کی مرضی اور ہے، ورنہ تو خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی کیجئے، اس لیے کہ جو وہ چاہتی ہیں وہی خدا چاہتا ہے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نہیں اے حبیب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ازواج بہت محترم ہیں، مگر ان کی مرضی اور ہے، خدا کی مرضی اور ہے۔ سورہ برات میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ بہت محترم ہیں، مگر ان کی مرضی اور ہے، اللہ اور رسول کی مرضی اور ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہو کہ جس کی مرضی کو خدا کی مرضی کہا جا سکے، اور اسی کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک و یغضب لغضبک، کہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ عام طور پر یہ لگایا جاتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر اس معیار کے مطابق ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ راضی ہو جائے گا، اور معیار ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب آئیے آگے بڑھ جائیے مزید، کہ ایک طرف پروردگار عالم نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں کہا انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، جس سے میں نے کنکلوڈ کیا کہ وہ کوثر جو بھی ہے اس کے ملنے پر پیغمبر اکرم کو راضی ہونا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی اس بات کو بیان کر دیا تھا۔ اب آئیے سورہ کوثر کے حوالے سے اگر آپ آثار اسلامی جو مکہ اور مدینہ کی جو تاریخی آثار ہیں ان پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کو اگر آپ دیکھیں، مثلا رسول جعفریان صاحب کی کتاب جو ایران کے بڑے محقق ہیں، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی اسی نام سے، آثار اسلامی مکہ و مدینہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا۔
اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو منا کے میدان میں ایک مسجد کا سراغ ملے گا جس کا نام تھا مسجد کوثر، اور مسجد کوثر اس کو اس لیے کہا گیا کہ پیغمبر اکرم وہیں پر موجود تھے اپنے شہر سے باہر۔ پرانے مکہ سے منا کا میدان بہت باہر تھا، آج بھی مکہ سے باہر ہے، مگر آج نیا مکہ کافی ایکسپینڈ ہو چکا ہے۔ پرانے مکہ سے تو یہ بہت باہر تھا، تو وہاں پر پیغمبر اکرم آ کر افسردہ، رنجور، ملول بیٹھے ہوئے تھے یا استراحت فرما رہے تھے کہ پروردگار عالم نے تسلی کے لیے یہ سورہ نازل کیا۔ یادگار کے طور پر بعد میں وہاں پر مسجد بنائی گئی چھوٹی، جس کا نام رکھا گیا مسجد کوثر، جس کو بعد میں پھر بلڈوز کر دیا گیا۔ تو قضیہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انا شانئک ھو الابتر، اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر رہیں گے، وہ بلا عقب رہیں گے، وہ بلا نشان رہیں گے، ان کی نسل کا پتہ نہیں چلے گا، جبکہ آپ کی نسل وہ تو قیامت تک جائے گی۔ ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ ایک ہے قلیل، ایک ہے کثیر، اور ایک ہے کوثر۔ یعنی قلیل کا مطلب ہے کم، کثیر کا مطلب ہے زیادہ، کوثر کا مطلب ہے غیر معمولی کثرت، یعنی صرف کثرت بھی نہیں، غیر معمولی کثرت جو ہوگی روٹین سے ہٹ کر، اس کو کہا جائے گا کوثر۔ اب یہاں پر قلیل اور کثیر کا معیار کیا ہے؟ یعنی کوثر تو پھر ہم سمجھیں گے، مگر قلیل اور کثیر کا معیار کیا ہے؟ کون سی چیز کم ہے اور کون سی چیز زیادہ؟ اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ بولنے والا کون ہے۔ یعنی یہ جملہ جو میں نے کہا اس پر غور کیجئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں MBA کر رہا تھا تو یونیورسٹی میں ایک دفعہ ہمارا ایک سبجیکٹ تھا پروجیکٹ ایویلویشن کا، تو پروفیسر جو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ جناب فرض کیجئے 50,000 روپے کسی نے منافع کمایا، تو یہ 50,000 روپے کا منافع یہ قلیل ہے یا کثیر ہے، یہ کم ہے یا زیادہ؟ اب 50,000 روپے کے بارے میں آج اگر آپ بات کریں تو کم اور زیادہ کے حوالے سے شاید زیادہ سوچنا نہ پڑے، اس لیے کہ 50,000 روپے اگر آج کسی کی تنخواہ نہیں ہے تو شاید وہ احساس پروگرام کا کارڈ بھی بنوا سکتا ہے، مگر 20-22 سال پہلے بہرحال 50,000 روپے کی کچھ ورتھ ویلیو تھی۔ آج تو اس کی بائنگ پاور، وہ جو قوت خرید ہے، وہ بہت متاثر ہو چکی ہے، لیکن 20-22 سال پہلے کچھ ویلیو تھی۔ تو ہوا یہ کہ بعض اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ سر یہ کم ہے، بعض نے کہا یہ زیادہ ہے، لیکن جو انہوں نے جواب دیا وہ میں آج بھی ریکال کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب، نہ کم ہے نہ زیادہ، یہ دیکھا جائے گا کہ بول کون رہا ہے۔ یعنی 50,000 کو یا 50 لاکھ کو آپ کم کہیں گے یا زیادہ، طے اس سے کرنا پڑے گا کہ بول کون رہا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اربوں روپے کا سرمایہ خرچ کیا ہے اور اس کو 50,000 روپے کا منافع ہوا، تو کیا خیال ہے آپ کے خیال میں اس کو ناچنا چاہیے خوشی سے کہ بھئی میں نے 50,000 روپے کما لیے؟ جس نے اربوں روپے لگائے ہیں، اگر وہ 50,000 کا منافع کما لے تو یہ اس کو زیادہ تو نہیں لگے گا، یہ تو اس کو کم لگے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے مثال کے طور پر 20,000 روپے سے انویسٹمنٹ کی تھی اور 50,000 کا منافع کما لیا ایک آدھ مہینے کے اندر، تو ظاہر ہے کہ اس کو لگے گا کہ میں نے کچھ بنایا ہے، وہ خوش بھی ہوگا، مسکرائے گا بھی، مسرور بھی ہوگا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ وہ شخص خوش نہیں ہے کہ جس نے اربوں روپے لگائے تھے، جیسے کہ وہ اربوں روپے دیکھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے 50,000 کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 20,000 روپے سے انویسٹمنٹ کی تھی اور 50,000 روپے بنا لیے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ واقعاً اس نے کچھ کام کیا۔ ایک فقیر ہے، اس کے کشکول میں کوئی کتنا ڈالے گا؟ کوئی 5 روپے ڈال دے گا، کوئی 10 روپے ڈال دے گا، کسی نے بہت تیر مارا تو 50-100 روپے ڈال دے گا، 200 روپے ڈال دے گا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ڈالتا۔ اگر اس کے کشکول میں تو 50,000 آپ چھوڑیے، کسی نے 5,000 کا نوٹ بھی اگر رکھ دیا تو وہ تو کہے گا کہ مجھے بہت زیادہ مل گیا۔ تب آپ غور فرمائیے کہ وہ اربوں روپے والا، اس کو 50,000 کا منافع کچھ نہیں لگ رہا، وہ جس نے 20,000 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اس کو 50,000 روپے کا منافع ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، اور وہ جو فقیر ہے اس کے کشکول کے اندر تو 50,000 آپ چھوڑیے، 5,000 بھی اگر کوئی ڈال دے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دنیا کا دولت مند سمجھنے لگے گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کو 5,000 بہت زیادہ لگ رہے ہیں، اس کو 50,000 کچھ لگ رہے ہیں، اور وہ اربوں روپے کمانے والے نے 50,000 کو بھی بہت تھوڑا منافع قرار دیا۔ تو بات یہ ہے کہ بولنے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں پر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کوثر کو کوثر کہنے والا کون ہے؟ یعنی یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کے اوپر واقعاً توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ انا آتینک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہے خدا۔ اچھا اب آپ ذرا سا اس بات پر غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم
جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، قلیل نہیں دیا، کثیر نہیں دیا، غیر معمولی کثرت دی ہے، تو پھر اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کیجئے کہ جو نعمتیں آپ کے اور میرے پاس ہیں، یعنی جتنے بھی میرے سامعین ناظرین مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں ان سے مخاطب ہوں، وہ غور کریں اس بات پر کہ جو نعمتیں ہم کو ملی وہ قلیل ہیں یا کثیر ہیں. یعنی یہ آپ اور میں ذرا اس وقت غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس نعمتیں کم تو نہیں ہیں. ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ خود قرآن مجید نے کہا. پروردگار فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں وہ کم ہوں گی؟ آنکھ نعمت، نظر آنے والا منظر نعمت، تو ایک منظر نعمت، تو جتنے مناظر نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب نعمت. کان نعمت، سنائی دینے والی آواز نعمت، تو جتنی آوازیں ہیں وہ سب نعمت. زبان نعمت، تو زبان پر محسوس ہونے والے سارے ذائقے نعمت، ایک ذائقہ نہیں، سارے ذائقے نعمت. انسان کے ہاتھ نعمت، تو جن چیزوں کو وہ اٹھا رہا ہے وہ سب نعمت. پیر نعمت، تو اٹھنے والا ہر قدم اس کا نعمت. لباس نعمت، غذا نعمت، ہوا نعمت، مشروبات نعمت، پانی نعمت، یہ سب کے سب نعمت. اور ماں باپ نعمت، اولاد نعمت، گھر نعمت، یہ تمام تر چیزیں نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ نعمتیں جو ہم کو ملی جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو کیا یہ نعمتیں قلیل ہیں یا کثیر ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں جناب، یہ نعمتیں کم تھوڑی ہیں، یہ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں. واقعاً ایسا ہی ہے. بولنے والے اگر ہم اور آپ ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ نعمتیں قلیل نہیں ہیں، یہ نعمتیں کثیر ہیں. مگر اب آپ پروردگار سے پوچھئے کہ خدا کیا ان نعمتوں کو جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں کثیر کہتا ہے یا قلیل کہتا ہے؟ تو خدا بند متعال کا اعلان ہے، قل اے حبیب ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل، کہ جو دنیا کی متاع ہے نا، یہ دنیا کی نعمتیں، کہ یہ قلیل ہیں، یہ کثیر نہیں ہیں، یہ کم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ قلیل ہیں، کثیر نہیں ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خدا جو ان نعمتوں کو کہ جن کو ہم سب مل کر گن نہیں سکتے ہیں قلیل بتاتا ہے، تو اس کی نظر میں وہ کثیر کتنا کثیر ہوگا کہ جس کو وہ کثیر نہیں بتا رہا اس کے بارے میں اس کا اعلان ہے کہ انا آتینا کل کوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ کی صورت میں قلیل نہیں دیا، ہم نے کثیر بھی نہیں دیا، ہم نے آپ کو غیر معمولی کثرت عطا کی ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کوثر ہے. وہ جو دنیا کی تمام نعمتوں کو قلیل بتاتا ہے، وہ اگر سیدہ کو کوثر بتا رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے، یعنی اس کا امپیکٹ جو آنے والا ہے وہ بہت غیر معمولی امپیکٹ ہوگا پروردگار عالم کی نظر میں. اور اب اگر پوری دنیا مل کر خدا کو چیلنج کر دے کہ مالک تو نے کہا ہے کہ تو نے کوثر دیا لیکن ہم اس کوثر کو رہنے ہی نہیں دیں گے، تو کیا یہ خدا کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. یہ قرآن مجید کی تکذیب ہو جائے گی معاذ اللہ، اور پروردگار عالم کو چیلنج ہو جائے گا. اور ناممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی تکذیب کر سکے یا کوئی پروردگار عالم کو چیلنج کر کے ہرا سکے. این یسبقونا، سورہ عنکبوت کے اندر پروردگار عالم نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ ہم کو شکست نہیں دے سکتے. یہ کتنا برا فیصلہ ہے کہ جو انہوں نے کیا. اب ذرا سا دیکھیے، اس بات پر غور کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے اس دعوے کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا. یہ ہے تفسیر فخر الدین رازی. امام فخر الدین رازی برادران اہل سنت کی عشائرہ شاخ کے نمائندہ مفسر شمار ہوتے ہیں. یعنی برادران اہل سنت کے دو بڑے گروہ، عشائرہ اور معتزلہ. معتزلہ تو تقریباً ختم ہو گئے، مگر عشائرہ جو آج بھی زیادہ تر ہیں، ان کے نمائندہ مفسر ہیں علامہ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر کے مؤلف. اور علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ کوثر میں لفظ کوثر کی تشریح کرتے ہوئے یہ سمجھایا کہ کوثر کا مصداق ہے اولاد، اس لیے کہ اولاد ہی کے بارے میں تو تانے دیے جا رہے تھے کہ پروردگار عالم نے یہ اچھا نبی ہے کہ منتخب بھی کر لیا اور اس کے بعد جو اولاد اس کی ہے اسی کو ختم کر دیا. تو پروردگار عالم نے اس کا جواب دیا. فخر الدین رازی کہتے ہیں کوثر کہہ کر کہ اولاد ہم نے جو دی ہے اس کے اندر کثرت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کے کامنٹس ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں فنظر کم قتل من اہل البیت، کہ ذرا دیکھو اور غور کرو کہ کتنے ہیں جو اہل البیت میں سے قتل کر دیے گئے. یعنی جب فخر الدین رازی یہ کہیں
کہ کتنے ہیں جو اہل البیت میں سے قتل کر دیے گئے، تو رازی کی نظر میں ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، کہ کربلا میں کیا ہوا، بنو امیہ نے کیا کیا، حجاج بن یوسف کے مظالم کیا تھے، مروان اور مروان صفت حکمرانوں نے کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائی ہیں آل محمد کا جنوسائیڈ کرنے کے لیے، نسل کشی کرنے کے لیے۔ یعنی غور کیجئے گا کہ ایک تو یہ ہوتا نا کہ اگر دنیا میں جس طریقے سے افراد آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہی معاملہ آل محمد کا بھی رہتا، تب بھی یہ دیکھنے والی بات تھی کہ پروردگار اپنے اس دعوے کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پر تو پرسیکیوشن کا سلسلہ ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ کربلا، بنو امیہ، حجاج بن یوسف، مروان صفت حکمران، پھر بنو عباس، متوکل عباسی، منصور دوان کی، یعنی یہ وہ بغداد اگر تعمیر ہو رہا ہے تو بغداد کی دیواروں میں بنانے کے لیے جو مسالہ تیار کیا جا رہا ہے، اس میں گارے میں پانی کی جگہ سادات کو ذبح کر کے ان کے خون کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ چیلنج کر رہے تھے کہ تو نے کہا کوثر، اور ہم تیرے اس دعوے کو سچ ثابت نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ان سادات میں سے کوئی زندہ رہ جاتا تو اس کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا۔ یعنی اتنے مظالم کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پوری دنیا کے اندر کوئی بھی سید باقی نہ رہتا، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ فخر الدین رازی یہ کہہ رہے ہیں کہ فنظر کم قتل من اہل البیت، کہ کتنے ہیں جو اہل البیت میں سے قتل کر دیے گئے، ثم العالم ممتلئ منہم، پھر اس کے بعد تم اگر پوری دنیا پر نظر ڈالو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ سادات سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، ہر جگہ تمہیں سادات کے نمائندے نظر آئیں گے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عددی اعتبار سے وہ تم کو نظر آئیں، بلکہ ان میں اکابر تم کو دکھائی دیں گے۔ پھر انہوں نے نام دیے کہ اگر محمد باقر ہیں تو ان میں سے، جعفر صادق ہیں تو ان میں سے، موسی کاظم ہیں تو ان میں سے، علی رضا ہیں تو ان میں سے، نفس زکیہ ہیں تو ان میں سے۔ یہ نام ہے کہ جو انہوں نے وہاں پر اپنی تفسیر کے اندر درج کیے کہ یہ افراد ہیں کہ جو وہاں پر ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو کوثر کی تفسیر ہو گئی، پھر اس کے بعد ذرا دیکھو وہ جو خدا نے کہا تھا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ نابود رہے گا، وہ بلا عقب رہے گا، بلا نشان رہے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ان کے جو دشمن تھے مقابل پر وہ بنو امیہ، تو بنو امیہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ یعبا بہی، کہ جس کو ہم قابل ذکر قرار دے سکیں کہ جو بچ گیا ہو۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ بیٹے نہیں تھے حضور کے، بیٹی تھیں، اور اس طرح سے سادات کا وجود باقی رہا، اور وہ جن کے بیٹے تھے دشمنوں کے، ان کی نسل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو کمال ہے کہ پروردگار عالم نے بیٹی کی نسل میں اتنی برکت دی کہ واقعاً وہ دعویٰ اپنی جگہ پر صحیح ثابت ہوا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں قلیل نہیں دیا، کثیر نہیں دیا، ہم نے آپ کو غیر معمولی کثیر دیا ہے کہ جس کو ہم نے کوثر قرار دیا کہ انا آتینا کل کوثر۔ مولانا کوثر نیازی، کیا عجیب بات ہے کہ سورہ کوثر کے ذیل میں مولانا کوثر نیازی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو انہوں نے دہلی کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ مولانا کوثر نیازی بھی ظاہر کہ شیعہ تو نہیں تھے لیکن محب اہل بیت تھے، اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر جو مولود کعبہ کے تعلق سے تھی ان کی تقریر، تو اس میں اہل بیت کے فضائل اور مولا کے حوالے سے اپنی تقریر کو بڑے مربوط انداز میں پیش کیا، اور اس میں پھر انہوں نے ایک جملہ یہ کہا، اور جملہ یہ تھا جس کا خلاصہ تلخیص میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یوٹیوب پر مل جائے گی آپ کو وہ تقریر بھی، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اپنے مسلک کے اعتبار سے خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، مقام سب اپنے جگہ پر، خلفاء کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سب اپنی جگہ، ان کی شان و شوکت، مگر ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی 2 نسلوں کے بعد تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ بھی ان کی اولاد میں سے۔ یعنی واقعاً بہت دقیق اور بہت گہری بات انہوں نے کہی کہ یہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم بہت محترم سمجھیں، ظاہر ہے وہ اپنے مسلک کی بات کر رہے تھے اور ان کو حق ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنے مسلک کی بات کریں، کہ ان کا وقار، ان کی عظمت، ان کی شان اپنی جگہ پر، مگر ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ 2 نسلوں کے بعد کسی تیسری نسل، اس کے کسی نمائندہ یا نمایاں فرد کا ہمیں نام بھی معلوم ہو۔ ایک طرف یہ ہیں، اور دوسری طرف علی اور زہرا کی نسل ہے کہ اتنے مظالم کے بعد بھی وہ نسل علی و زہرا نسل مصطفیٰ بن کر آسمان عظمت کے آفتاب و مہتاب ہیں اور جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، کہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے نمائندہ
نمائندگی کرنے والے افراد موجود ہوتے ہیں جو اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعاً عجیب ہے. مختلف افراد نے مختلف انداز سے آل محمد کا ذکر کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا. تو یہاں پر ایک اس انداز سے سورہ کوثر کو میں نے بھی چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اور اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے میں بعض شعراء کا بھی ذکر کروں. مثلا علامہ اقبال طے ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، ان کا تعلق حنفی فقہ سے تھا، وہ اہل سنت کے مکتب سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک مرتبہ پھر محب اہل بیت تھے. خود ان کا ایک شعر ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی اور بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. یعنی یہ میں نے کیوں کہا کہ وہ تھوڑا بہت تشیع ہے، اس لیے کہ علی بہت کرتا ہے، اس لیے کہ علی کے فضائل وہ بیان کرتا ہے، لہٰذا تفضیلی ہے، علی کو افضل سمجھتا ہے، مگر شیعہ بہرحال نہیں ہے. اتنا تشیع اس کے اندر آ گیا ہے کہ علی بہت زیادہ کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے اپنے فارسی دیوان میں رموز بے خودی میں جناب خاتون جنت کے تعلق سے جو اشعار لکھے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں شہزادی سے غیر معمولی عقیدت تھی. اور بعض محققین تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کے علاوہ بھی مردوں میں آپ کو دوسرے افراد مل جائیں گے کہ جن کا ذکر انہوں نے کیا. مولا کا ذکر بھی انہوں نے غیر معمولی انداز میں کیا، لیکن مولا کے علاوہ دیگر مردوں کا ذکر بھی انہوں نے کیا. لیکن جب خواتین کی بات آئی تو آپ کو اگر ذکر ملے گا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ملے گا، یا فاطمہ زہرا کا یا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہما کا ملے گا. حدیث کربلا دبابس، کربلا و نجف، کربلا و دمشق، یق حسین رقم کر دیگر زینب. کہ حدیث عشق اگر ہے تو اس کے دو ابواب ہیں، ایک کو حسین نے کربلا میں رقم کیا اور دوسرے کو زینب کبریٰ نے، ثانیہ زہرا نے سلام اللہ علیہا، انہوں نے دمشق کے اندر رقم کیا. تو شہزادی کے حوالے سے جو اشعار انہوں نے کہے وہ غیر معمولی. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، دیکھیے دو ہی پہلو ہے نا، ایک نسبتوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ بیٹی کس کی ہیں، زوجہ کس کی ہیں، شوہر کون ہے، اولاد کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مزید جو انسان کے اپنے ذاتی اوصاف، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کی عبادت، اس کا اخلاق، اس کی سخاوت، یہ تمام تر چیزیں. تو اقبال یہ جو شعر کہہ رہے ہیں یہ نسبتوں کے اعتبار سے. کیا کہنا جناب مریم سلام اللہ علیہا کا، بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ اور مقام ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، 19واں سورہ، سورہ مریم. جیسے شہزادی کے نام پر سورہ کوثر ہے، ویسے ہی جناب مریم کے نام پر سورہ مریم ہے، 19واں سورہ. تو معمولی خاتون نہیں ہے، مگر ان کا شرف یہ ہے نسبتوں کے اعتبار سے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ اگر مریم کا یہ شرف ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو جناب خاتون جنت کا یہ شرف ہے کہ ان کو تین نسبتیں حاصل ہیں کہ ماں کس کی ہیں، زوجہ کس کی ہے، بیٹی کس کی ہے. اور تینوں طرف اگر آپ دیکھیں تو نسبتیں جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور غیر معمولی. غور فرمایا آپ نے، مریم از یک نسبت. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ اقبال کے ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے خاص طور پر اس رخ پر، اس پہلو پر متوجہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ذہنوں کو کہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ پہلے مصرے میں اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وہاں ہے تنہا مریم. اور جب دوسرا مصرع جو مکمل مصرع ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر حضرت کا اضافہ ہے. وہاں ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور یہاں پر ہے اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. تنہا زہرا نہیں ہے، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ تین نسبتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جناب سیدہ صاحب عزت و شرافت و کرامت ہے. اب اس کے بعد ہر تعلق سے، ہر نسبت کے اعتبار سے دو اشعار اقبال نے لکھے کہ باپ کون ہے، 2 اشعار، شوہر کون ہے، 2 اشعار، اور بیٹے کون ہے، 2 اشعار. تو اب سارے اشعار تو ظاہر ہے کہ میں پیش بھی نہیں کروں گا، مگر پہلا جو شعر انہوں نے لکھا وہاں پر اس شعر کے بعد، نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. کہ ان کے بابا کون ہیں، نور چشم، یعنی فاطمہ زہرا نور چشم ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، کس کی، کہ رحمت للعالمین،
ان کی کہ جن کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. سورہ انبیاء کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نور چشم رحمت للعالمین کہ وہ نور چشم ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس نبی کے لیے کہ جو نبی رحمت ہے. عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ زہرا. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر اقبال چاہتے تو کسی اور وصف یا لقب کو بھی یہاں پر پیش کر سکتے تھے، مگر اقبال نے خاص لفظ کا انتخاب کیا رحمت للعالمین کہ یہ نور چشم ہے ان کے لیے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یعنی یہاں پر اقبال سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ حضور جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، فاطمہ زہرا اس رسول کے لیے بھی رحمت قرار پائیں. نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. اور وہ رحمت للعالمین کون ہے؟ اولین اور آخرین کا امام ہونے کا شرف جس کو حاصل ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ، وہ ہے رحمت للعالمین. یہ ایک شعر ہوا. اس کے بعد ایک دوسرا شعر پھر مولا کا ذکر کیا کہ یہ زوجہ کس کی ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، کہ یہ زوجہ ہیں. بانو آن تاجدار حل عطا، یہ زوجہ ہیں کن کی؟ اس علی کی کہ جس کے سر پر حل عطا کا تاج موجود ہے. یعنی سورہ حل عطا جس کی شان میں نازل ہوا ہے اس کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے. یعنی یہ اقبال کا پھر لفظوں کا انتخاب بہت غیر معمولی ہے. حل عطا کا جو سورہ ہے اس حوالے سے بعض کم ظرف مفسرین کو مولا کائنات کی یہ فضیلت ہضم نہیں ہو سکی، انہوں نے انکار کر دیا. میں نام نہیں لے رہا مگر آپ دیکھ لیجئے تفسیروں کو تو بعض کم ظرف مفسرین نے اس فضیلت کا امیر المومنین کے باب میں انکار کیا. تو اقبال گویا ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، مگر میں اپنے شعر کے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے لیے حل عطا کا سورہ اس شان سے نازل ہوا کہ ان کے سر پر تاج حل عطا موجود ہے. بانو آن تاجدار حل عطا. اچھا اب آپ یہاں پر ذرا سا رک جائیے گا کہ یہ جو اقبال نے کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کا شرف ہے، بی بی کا سلام اللہ علیہ، کہ وہ زوجہ ہیں بانو آن تاجدار حل عطا، اس علی کی زوجہ ہیں کہ جن کے سر پر حل عطا کا تاج ہے. لیکن اب یہ ایک رخ ہے. دوسرا رخ جو امام شافعی نے بیان کیا، یعنی ابھی میں نے ایک مصرع پڑھا ہے، دوسرا مصرع بھی باقی ہے، مگر ذرا یہاں پر رک کر امام شافعی کے ایک شعر کی طرف توجہ کیجیے گا. امام شافعی نے اسی چیز کو دوسرے اینگل سے بیان کیا. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا شرف ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں کہ جن کے سر پر حل عطا کا تاج ہے. یہ واضح ہوئی بات. اب اس کے بعد آئیے اور ذرا امام شافعی کے شعر پر غور کیجیے گا. امام شافعی کو بھی شیعہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا، شیعہ شیعہ شیعہ. کیوں؟ اس لیے کہ علی کرتا ہے. وہ امام اہل سنت ہیں، ان کی 4 فقہوں میں سے ایک فقہ کے امام ہیں، مگر امام شافعی کو رافضی شیعہ یہ سب کچھ کہا جاتا تھا. تو اضطراب کے عالم میں فرسٹریٹ ہو کر انہوں نے یہ شعر لکھا الی ما و حتی متا، کب تک آخر کب تک. یعنی واقعاً لفظ اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے. الی ما کب تک و حتی متا، آخر کب تک. اعاتبو فی حب ھذا الفتى، اس جوان کی محبت پر آخر کب تک مجھے برا بھلا کہا جاتا رہے گا. شعر واضح ہوا. الی ما و حتی متا، فتح وہی جوان، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وہیں سے انہوں نے یہ لفظ لیا کہ الی ما و حتی متا، کب تک آخر کب تک. اعاتبو، مجھے برا بھلا کہا جاتا رہے گا، مجھے عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے معتوب کیا جائے گا. فی حب ھذا الفتى، اس جوان کی محبت پر آخر مجھے کب تک معتوب کیا جائے گا. میں ایسے ہی علی کا دیوانہ نہیں ہوں، میں علی کی محبت میں ایسے ہی پاگل نہیں ہو گیا. میں کیوں علی کا دیوانہ ہوں؟ وہ پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. تو پہلی 2 جسٹیفیکیشن دی انہوں نے، ان پر ذرا غور کیجیے گا. حل زوجت فاطمہ غیرہ، کہ کیا فاطمہ کا شوہر ہونے کا شرف علی کے علاوہ بھی کسی کو حاصل ہے؟ وہ اقبال نے کہا بانو ان تاجدار حل عطا، کہ یہ شہزادی ہیں کہ جو زوجہ ہیں اس علی کی کہ جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے.
وہ ایک رخ تھا. یہ دوسرا رخ ہے کہ جہاں پر امام شافعی کہتے ہیں حل زوجت فاطمہ غیرہ، کہ کیا فاطمہ کا شوہر ہونے کا شرف علی کے سوا کسی اور کو حاصل ہوا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی بی کا شرف نہیں ہے، یہ علی کا شرف ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں. حل زوجت فاطمہ غیرہ وہ فی غیر ہی حل عطا، اور کیا علی کے سوا کسی اور کے لیے بھی حل عطا کا سورہ نازل ہوا. یعنی کمال ہے کہ وہاں پر بھی بانو رشتہ زوجیت کا تذکرہ ہے اور حل عطا کا حوالہ ہے. یہاں پر امام شافعی نے بھی زوجیت کا ذکر کیا اور حل عطا کا حوالہ دیا، دونوں نے اسی انداز سے، رخ الگ الگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بانو آنتا تاجدار حل عطا، اور یہ کہہ رہے ہیں حل زوجت فاطمہ غیرہ وفی غیر ہی حل عطا. تو اب اقبال کہتے ہیں، اقبال کا جو شعر ہے وہ مکمل میں کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ بانو ہیں، زوجہ ہیں، کن کی؟ اس علی کی کہ جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے. دوسرا مصرع مرتضی مشکل کشا شیر خدا، چھپا ہوا اقبال کا دیوان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ علی کون ہے. مرتضی ہیں جن سے خدا راضی ہے، مشکل کشا ہیں، مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، شیر خدا اور خدا کے شیر ہیں. بادشاہ و کل بہی ایوان او، یہ علی وہ ہیں کہ بادشاہ ہونے کے بعد بھی جھونپڑا ان کا مسکن، ان کے رہنے کی جگہ ایک جھونپڑی ہے. یک حسام و یک زرہ سامان او، جس کا کل اثاثہ ہے ایک تلوار اور ایک زرہ، کہ جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے. یہ ہیں علی مرتضی جو جناب سیدہ کے شوہر ہیں. آپ نے غور فرمایا. اب اس کے بعد آئیے، میں وہ امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے جو اشعار ان کو چھوڑ رہا ہوں. اب آئیے میر انیس. میر انیس کس طریقے سے ان دونوں رخوں کو بیان کرتے ہیں. یعنی میر انیس نے بھی واقعاً کمال کر دیا، نسبتوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور جناب سیدہ کے ذاتی شرف کے حوالے سے بھی گفتگو کی. نسبت، بیٹی کس کی ہے، باپ کون ہے، زوجہ کس کی ہیں، شوہر کون ہے، بیٹے کون ہیں، ماں کس کی ہیں، یہ نسبتوں کے اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے اپنے اعتبار سے خود ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے، ذاتی رویہ، اخلاق، برتاؤ، خدا کی عبادت وغیرہ، ان دونوں تعلق سے انہوں نے دو بند کہے. پہلا بند ذرا سنیے گا، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف. پہلا مصرع وہ کہتے ہیں اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف. کہ باپ کون ہے؟ وہ کہ جس کے اوپر ما سلف، ما قبل کے جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ سب کے سب فخر کرتے ہیں کہ یہ ہے مصطفیٰ. یعنی واقعاً جو تعلق دیگر انبیاء کی امتوں کو نبیوں کے ساتھ ہے وہ تمام انبیوں کو پیغمبر اکرم کے ساتھ. تو پیغمبر اکرم کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف. یہ مولا کے تعلق سے، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. ان چار مصروں میں ان نسبتوں کا تعارف ہوا، لیکن ابھی بیت باقی ہے. پھر سنیے گا، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. وہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. انیس نے بات کو آگے بڑھایا، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. یہ نسبتوں کے تعلق سے انیس نے کہا. اور پھر اس کے بعد دوسرا ان کا بند ہے کہ جس میں جناب سیدہ کی عظمت کے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اظہار کروں، زبان سے، دل میں سوچ کر، یا کرتاس پر کاغذ کے اوپر لکھ کر. یہی طریقے ہے نا، یا زبان سے بولوں، یا دل میں سوچوں، یا کاغذ کے اوپر رقم کروں، لکھوں. یہ تینوں چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو خود اپنے آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام.
یعنی زبان کی مجال نہیں ہے، اس زبان نجس کو کیسے اجازت دی جائے کہ وہ سیدہ کا نام جاری کرے، اس لیے کہ وہ مرتبہ طہارت و عصمت پر ہیں۔ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ تو زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو اب دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے؟ دل سے سوچنا۔ تو فرماتے ہیں اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل یعنی اگر کچھ سوچنا ہے تو بس اتنا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک، کلک یعنی قلم، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام۔ یعنی اب آپ ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ کوئی شخص لکھنا چاہ رہا ہے تو اس نے گویا قلم کو بلند کیا ہوا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اے کلک اپنے سر کو جھکا دے، یہ بلند ہے، کہ بلندی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جھکا دے یعنی رکھ دے قلم کاغذ کے اوپر، لکھنے کا کیا امکان ہے فاطمہ زہرا کی منقبت تو لکھ سکے؟ تو زباں بول نہیں سکتی، دل سوچ نہیں سکتا، قلم لکھ نہیں سکتا۔ پھر سنیے گا، ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں۔ وہ کہتے ہیں لکھنا ہے نا تو پہلے اس ڈیکورم کو مینٹین کرو، اس پروٹوکول کو پورا کرو، اور وہ کیا ہے؟ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ کہ سورہ مریم کو پڑھو اور دم کرو، تب یہ کاغذ اس قابل بنے گا کہ اس کے اوپر جناب سیدہ کے عصمت و عفت سے متعلق کچھ لکھا جا سکے۔ کہ یہ وہ پروٹوکول ہے کہ جس کو طے کرنے کے بعد اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، ورنہ لکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ کے میلاد کے صدقے میں ہماری اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانیان اور حاضرین جو بھی جڑے ہوئے ہیں کیمرے کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بی بی کے صدقے میں دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ اے مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ مومنین کو ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زہرا اکیڈمی کے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے خادموں کو، ان کے وابستگان کو اور زیادہ توفیقات عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے صدقے میں پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ وطن عزیز کے جانثاروں میں ہم سب کو شامل فرما، امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارک ولادت باسعادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔